صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ حسنین ہیں جن کے بابا ہیں علی مرتضیٰ۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حسنین کریمین کا اتنا اونچا مقام کہ ہم کہیں کہ بعض جید صحابہ کو چھوڑ دو تو پوری امت میں حسنین جیسا مقام کسی کا نہیں۔ وہ اونچا مقام ہے حسنین کریمین کا۔ ان کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ایک واقعہ سنو۔ ملک شام ہے، دارالحکومت دمشق کا شہر ہے، سیریا کا دمشقس آج جسے ہم کہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ دربار شام سجا ہوا، پوری آن بان شان سے تخت حکومت پر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمکن ہے۔ بہت سارے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، انہی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر دیا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت موجودین میں حسب نسب کے اعتبار سے، رشتہ داریوں کے تعلق کے اعتبار سے سب سے باعظمت کون ہے؟ پوچھنے والا بادشاہ وقت ہے، سلطان وقت ہے، پوچھنے والا صحابی رسول بھی ہے، طاقت و قوت جبروت کا مالک بھی ہے۔ اور ان درباریوں میں حسن اتفاق سید سادات حضرت امام حسن مجتبی بھی جلوہ نما ہے۔ ایک صحابی نے کہا میں بتاؤں؟ کہنے لگے ضرور۔ کہا کہ ہم سب موجودین میں اس وقت حسب نسب و رشتہ داری کی بنیاد پر سب سے عظیم اور بلند تر کوئی ذات ہے، امام حسن ابن علی ہیں۔ اس لیے کہ امام حسن وہ کہ جن کے بابا علی مرتضیٰ ہیں جو جنتی ہیں۔ نبی نے جن کے بارے میں، جن 10 کے بارے میں کہا یہ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں۔ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، سعد جنت میں، سعید جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں۔ جن 10 کا نام لے کر نبی نے جنتی کہا ان میں چوتھے نمبر پر علی ہے، اور علی کا بیٹا ہے حسن مجتبی۔ اور اگر ان کی والدہ کی طرف سے دیکھو تو ان کی والدہ ہیں فاطمہ زہرا، وہ فاطمہ زہرا جو پوری کائنات میں ساری عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ تو والد ماجد جنتی، والدہ ماجدہ جنتی عورتوں کی سردار، ان کے بیٹے ہیں امام حسن۔ پھر کہا اور اگر دادا کی حیثیت سے دیکھو تو ان کے ایک دادا، رشتے کے دادا سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم نے کہا اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور رسول کا شیر حمزہ ابن عبد المطلب ہے جو سید الشہداء ہے، سارے اسلامی شہداء میں سب کا سردار، وہ جنتی ہے۔ اور لوگوں کی نماز جنازہ نبی نے ایک بار ادا کی، اور سید الشہداء امیر حمزہ کی نماز جنازہ 70 بار سرکار نے ادا فرمائی۔ اس کی تفصیل ہے کس طرح، انشاءاللہ پھر کریں۔ اور اگر دادی کی حیثیت سے دیکھیں تو امام حسن کی دادی ہے فاطمہ بنت اسد۔ اور فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا مدینہ طیبہ میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ماں کے بعد ماں تھی فاطمہ بنت اسد، میری پیاری چچی ابو طالب کی بیوی، مسلمان ہو کے وہ ہجرت کر کے مدینے آئی تھی، مدینے میں وصال ہوا۔ نبی نے فرمایا غسل و کفن کا انتظام کیا جائے، قبر تیار کی جائے۔
جنت البقی میں، اس زمانے کے بقی میں، یہ جو عام جو قبرستان تھا اس سے ذرا الگ اہتمام کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر تیار کی گئی۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں انہیں قبر میں نہ لٹانا، یہاں تک کہ نبی کریم نے کفن کے لیے اپنے بدن سے اتار کر قمیص عطا فرمائی کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو، جو حقیقت میں چچی ہے، دیکھیے نبی کا اخلاق، چچی کو بھی چونکہ چچی نے پالا تھا تو چچی کو بھی امی 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 کہتے تھے، اور آج کے بچے اپنی سگی امی کو امی کا ڈمی کہنے کے لیے بھی تیار تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اپنے رشتہ داروں میں جو اپنے سے بڑے ہیں ان کی توقیر تعظیم یہ اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کا اعتبار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے بڑوں کی تعظیم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیص مبارک اتار کے دی، کفن میں قمیص دی گئی، اور جب سرکار ان کی قبر انور پر تشریف لے گئے، بی بی فاطمہ بنت اسد کا جسد پاک قبر کے اوپر، آقا علیہ السلام پہلے قبر انور میں تشریف فرما ہوئے اترے۔ اترنے کے بعد حضرت سرکار علیہ السلام کچھ دیر بیٹھ کر کچھ پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام قبر انور میں لیٹ گئے، لیٹ کر جو کچھ چاہا اللہ کا ذکر کیا۔ کچھ دیر کے بعد سرکار اوپر تشریف لائے، واہ رے فاطمہ بنت اسد تیرا مقدر، جہاں تجھے لٹانا تھا آقا علیہ السلام نے خود لیٹ کر برکتیں عطا کی، اور کہا کہ اس سے میری ماں فاطمہ بنت اسد پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ ان کے جنتی ہونے میں کیا فرق، کیا شک ہے۔ ان کا مزار جب کبھی مدینے جانا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شمال کی طرف آپ دیکھنا، کچھ دور پر امتیازی طور پر ان کی قبر منور ہے۔ پہلے تو باقاعدہ مقبرہ بنا ہوا تھا، اب ان ظالموں نے توڑ دیا، تو جب سے ٹوٹا ہے لیکن اس کا نشان ابھی بھی اہل محبت کے ذہن و دماغ میں پیوست۔ تو فرمایا ان صحابی نے کہ دیکھو، جس خاتون کو نبی نے کفن میں اپنا لباس دیا ہو، جن کی قبر میں نبی آرام فرما ہوئے ہو برکت کے لیے، اس جنتی دادی کے پوتے کا نام ہے حسن ابن علی۔ اور اگر ان کے چچا کو دیکھو تو کہا ان کے چچا بھی جنتی۔ کیسے جنتی؟ فرمایا کہ ایک جنگ میں ان کے چچا، جنگ موتا میں غالباً، ان کے چچا حضرت جعفر طیار گئے، آقا علیہ السلام نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے خبر دی کہ جعفر نے علم تھاما۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا نے کہا کہ ایک ظالم نے پیچھے سے جعفر کے بازو کو قلم کر دیا، جعفر نے علم اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر فرمایا کہ ایک ظالم نے پیچھے سے حملہ کر کے جعفر کے دوسرے بازو کو کاٹا، جعفر نے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے علم تھام لیا۔ پھر نبی نے کہا کہ کسی ظالم نے پیچھے سے حضرت جعفر کے پشت میں نیزہ پیوست کیا، وہ زمین پر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی ہوا آقا نے فرمایا قریب تھا کہ یہ علم زمین پہ گرتا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اس علم کو اٹھا دیا اور کہا کہ اب جنگ فتح ہو جائے گی، فتح ہو گئی۔ وہ جعفر کہ جن کے بارے میں بعد میں صحابہ نے بتایا کہ نبی یہاں بیٹھے بیٹھے جو بتا رہے تھے غیب کی خبر، وہاں سب دیکھ رہے تھے کہ جعفر طیار کا پہلے ایک بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا، پھر پیچھے سے نیزہ لگا، پھر سرکار جعفر طیار زمین پر آئے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے کچھ دنوں بعد مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے اچانک آسمان کو دیکھا۔ دیکھنے لگے، صحابہ کرام نے بھی دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد سرکار مسکرائے اور کہنے لگے
مجھے کچھ پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی پرندہ اڑ رہا ہے۔ اس آواز پر میں متوجہ ہوا کہ دیکھوں کون ہے، تو میری نگاہ گئی جنت میں، کہ جنت میں جعفر کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں اللہ نے انہیں 2 نورانی پر دیے ہیں، اور انہی نورانی پروں سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں۔ ان کے اڑنے سے پروں کی پھڑپھڑاہٹ میں یہاں سن رہا ہوں۔ یہاں یوں نہیں کہا امام احمد رضا نے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی دیکھ بھی رہے ہیں دور، سن بھی رہے ہیں دور کی۔ ہمارے یہاں تو کان پہ جیوں رہیں گے تو اس کی آواز نہ آئے، ہم اتنے مجبور، اور نبی اتنے مختار کہ جنت میں پر پھڑ پھڑاویں تو مدینے میں کی زمین پر بیٹھ کر سرکار مسکرائیں۔ تو ان صحابی نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ جنت میں جسے 2 نورانی پر دیے، نورانی پروں سے جو اڑتے پھرتے ہیں، وہ جعفر کوئی اور نہیں، اسی حسن مجتبیٰ کے سسے چچا حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی۔ اور پھر خود ان کی شان وہ ہے کہ ان کے بارے میں اور ان کے بھائی کے بارے میں کہ اللہ نے ان کے بھائی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے اور ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ایمان والو تم ان سے محبت کرو۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اللہ ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور دیگر باتیں کہی اور کہا کہ یہ وہ دونوں شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی نے یہ ارشاد فرمایا، کیا وہ یہ کہ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ حسن ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ سے کہا، آپ پوچھتے ہیں کہ رشتہ داروں کی بنیاد پر سب سے افضل کون؟ میاں ہم کو اور آپ کو 10ویں پشت میں کوئی ایک بڑا آدمی مل جائے تو 10 اور 20 پشت کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہمارے فلانے دادا ایسے تھے، ہمارے فلانے دادا ایسے تھے۔ اور امام حسن اور امام حسین وہ کہ ان کے بارے میں نبی کہیں کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار، ان کی ماں کے بارے میں کہیں کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار، ان کے والد کے بارے میں کہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ میں، ان کے چچا کے کوئی بارے میں کہیں کہ اللہ نے جنت میں ان کو نورانی پر دیے، ان کے دادا سید الشہداء امیر حمزہ ہوئے رشتے کے دادا، اور ان کی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد وہ کہ جن کی قبر میں سرکار آرام فرماویں۔ تو یہ پرانا گھرانہ، پورا اہل بیت کا گھرانہ یہ ایسا جنتی گھرانہ ہے۔ اور پھر ان کی نانی وہ نانی ہے جو خدیجۃ الکبریٰ ہے، اسلام کی پہلی محسنہ ہے، عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو احسان خدیجہ نے امت پر کیا وہ کسی نے نہ کیا، وہ ایسی ہے کہ اس کو میں یاد کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ کو رشک آیا تھا کہ میں آپ کو جس حالت میں ملی اس کے باوجود آپ اس سرخ جبلے والی خدیجہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، خدیجہ 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 خدیجہ۔ آقا نے فرمایا ہاں ہاں اے عائشہ وہ ایسی ہی تھی، ایسی ہی تھی، ایسی ہی تھی، یعنی یاد کیے جانے کے لائق تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے، خدیجۃ الکبریٰ کے ایثار نے، خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کا وہ مقام کہ ان کی جو خدمات اسلام پر ہیں قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمان مل کر بھی اس احسان کا 1% بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ آپ غور کریں وہ خدیجہ کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، نبی کریم غار حرا پہ ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اس بات کا خیال آیا کہ کئی دن ہو گئے سرکار کو گئے ہوئے اور ابھی تک سرکار وہیں تجلوہ فرما ہے، کہیں کھانا نہ ختم ہو گیا ہو۔ تو اپنے گھر سے یعنی مروہ پہاڑی کے پاس سے وہاں سے کھانا اور پانی لے کر بی بی خدیجہ اپنے کاندھے اور کمر پہ لاد کے چلی غار حرا تک، پہلے جبل نور تک آئیں، پھر اوپر چڑھی، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو میرا چیلنج، میں بھی اگرچہ کئی بار حاضر ہوا اور ابھی بھی ہمت ہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا اللہ کی توفیق سے، لیکن میاں وہ
جبل نور پہ غار ہیرا چڑھتے چڑھتے نانی یاد آ جاتی. اتنی سخت اور کٹھن چڑھائی آج ہے تو پہلے کتنی کٹھن ہوگی. یہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ آقائے نامدار شوہر باوقار کی خدمت کے لیے جا رہی ہیں. وہاں سے بلبل سدرہ حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی بی بی خدیجہ آپ کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کر آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں. آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں, آپ کی خدمت کے لیے جو تکلیف اٹھا رہی ہیں, اللہ ان کے اس کام سے اتنا خوش ہے, اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے قربان کوئی گوشہ چھوڑا نہیں میرے امام. کہا جن سے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی, عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی, اس سرائے سیادت پہ لاکھوں سلام. ایسے مکان والے مکین ہیں. اللہ نے سلام بھیجا جبریل کے ذریعے. یہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے, نبی ہمارے جیسے. ابے تم کیا, تمہاری اوقات کیا؟ یہ منہ مسور کی تال. نبی وہ ہے جو نبی کے حوالے عقد میں آ جائیں, نبی کی خدمت کریں, اللہ عرش سے سلام بھیجے. ارے جب خدیجۃ الکبریٰ کا مقابلہ دنیا کے کوئی عورت تو عورت کوئی مرد نہیں کر سکتا, تو پھر نبی پاک کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے سلام بھیجا اور کہا کہ اور خدیجہ کو یہ خوشخبری سنا دو, اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک موتیوں کا محل بنایا ہے. وہ ایک موتی کا محل ایسا بنایا ہے جس میں نہ شور ہے, نہ ہنگامہ ہے, نہ دکھ ہے, نہ تکلیف ہے. اسی حدیث کی ترجمانی میرا امام, ہم سب کا امام, محسن اہل سنت, تاجدار اہل سنت, امام اہل سنت, امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنے سلام میں کہا منزل من قصب لا مخب لا صخب, ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام. ایسے محل کی زینت خدیجۃ الکبریٰ کہ جنہیں اللہ نے جبریل کے ذریعے یہ بشارت بھجوائی نبی کے وسیلے سے کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک محل بنایا. تو میاں اگر حسنین کی عظمت کو جاننا ہے تو حسنین کو تو سمجھو ہی, اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لو جن کی نانی جنتی, جن کے نانا ایسے جنتی ایسے جنتی. ارے جنت میں نبی کا جانا نبی کی معراج نہیں, نبی جنت میں چلے جائیں تو جنت کی معراج ہو جائے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. یہ نبی پاک کی شان. ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں, مثبت باتیں ہمیں عطا کریں. اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں, جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب بھی آپ توجہ فرمائیں, نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو, اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے, اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ گزارش ہے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں, اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.